پریز سلوٹ مسیح یسوع میں آپ کی سلامتی ہو۔ جیسے کہ عزیز بہن بھائیوں، آپ سب کو بخوبی علم ہے کہ ہم اپنے ہر دن کو کلام اقدس کو پڑھنے اور دعا کے وسیلے سے شروع کرتے ہیں۔ سوائیں آج کے اس خوبصورت دن کو رسولوں کے اعمال اس کا 7واں باب اس کی 51 آیت کو پڑھنے کے وسیلے سے شروع کرتے ہیں۔ عزیز بہن بھائیوں، کلام اقدس میں یوں لکھا ہے، اے گردن کشو اور دل اور کان کے نامختونوں، تم ہر وقت روح القدس کی مخالفت کرتے ہو جیسے تمہارے باپ دادا کرتے تھے، ویسے ہی تم بھی کرتے ہو۔ مقدس پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے سے ہم تمام سننے والوں کو خداوند کے پاک کلام کے وسیلے سے برکت ملے، آمین۔ آئے عزیز بہن بھائیوں، جو حصہ آج صبح تلاوت کیا گیا ہے، میں اور آپ تھوڑی دیر کے لیے اس پر غور و خوض کریں۔ 51 آیت جو آج صبح تلاوت کی گئی ہے، میں اور آپ تھوڑی دیر کے لیے مل کر سیکھیں گے۔ ہر وقت روح القدس کی مخالفت کرتے ہو۔ عزیز بہن بھائیوں، قوم بنی اسرائیل کی تاریخ ان لوگوں کی کہانی ہے جنہوں نے بار بار خدا اور اس کے منکشف کلام کی فرما برداری سے انکار کیا۔ عزیز بہن بھائیوں، اس کی شریعت کے ندائی پر مبنی معیار اور حدود و قدود کے تابع ہونے کی بجائے ان کے دل مسلسل اپنے ارد گرد بسنے والے بے دین اقوام اور معاشروں کے عقائد، رویوں اور طرز زندگی کی طرف جھکے ہوئے تھے۔ انہوں نے نبیوں یعنی وہی نبیوں جنہوں نے انہیں مسیح خداوند کی آمد کے بارے میں بتایا تھا۔ آیات 52 اور 53 آیت اگر دیکھیں تو یہ لکھا ہے، نبیوں میں سے کس کو تمہارے باپ دادا نے نہیں ستایا؟ انہوں نے اس سے راست بازی کے آنے کی پیش خبری دینے والوں کو قتل کیا، اور اب تم اس کے پکڑوانے والے اور قاتل ہوئے۔ 53 آیت، تم نے فرشتوں کی معرفت سے شریعت تو پائی پر عمل نہ کیا۔ عزیز بہن بھائیوں، جنہوں نے انہیں خدا کی طرف لوٹ آنے کا چیلنج دیا اور انہیں تنبیہ کی کہ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو اس کی عدالت کا سامنا کرنا پڑے گا، یوں وہ روح القدس کے خلاف مزاحمت کر رہے تھے۔ بالکل اسی طرح نئے عہد نامے کے تحت مسیح خداوند کے اسرائیل یعنی خدا کے لوگ
اور سچے پیروکاروں کو پرانے عہد نامے کے تحت خدا کے اسرائیل کی طرف سچائی کو ترک کرنے کے رجحان سے آگاہ ہونا چاہیے۔ عزیز بہن بھائیوں، مسیح کی کلیسیاں اس کے کلام سے دور ہو سکتی ہیں اور روح القدس کی آواز کو سننے سے انکار کر سکتی ہیں۔ وہ ایماندار جو ایسے ہونے کی اجازت دیتے ہیں وہ خدا کی عدالت کا سامنا کریں گے، یعنی اس کی بادشاہی کھو دیں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں رومیو 11واں باب اس کی 20ویں آیت سے 22ویں آیات، مکاشفہ 2 چیپٹر سے 3 چیپٹر تک ان کو باغور آپ مطالعہ کیجیے۔ آج ہم تقریباً سب خدا کی بادشاہی کو کھو رہے ہیں، اپنے رویات سے، اپنے لالچ کی وجہ سے۔ ہم ایک دوسرے کو فریب دینے سے باز نہیں آ رہے، ایک دوسرے کو دھوکہ دینے سے باز نہیں آ رہے، اور ہم اس کی بادشاہی سے کٹتے جا رہے ہیں۔ ہمیں معاف کرنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے سے محبت کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آج ہم نے 53 آیت میں اس بات کو 51 آیت میں ہم نے یہ سیکھا ہے، ہر وقت روح القدس کی مخالفت کرتے ہو۔ یہ روح کی مخالفت یہی ہے، مخالفت یہ نہیں کہ آپ میری بات سنیں کہ آپ روح القدس سے مأمور ہیں اور آپ دوسروں کی مدد کرتے ہو، دوسروں کا درد رکھتے ہو۔ یہ ایک پاک روح کی خاص اہمیت ہے۔ پاک روح ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں، جو کمزور ایماندار ہیں ان کو اپنے ساتھ لے کر چلیں، ان کا ہاتھ پکڑیں، کہیں ان کو اندھا راہ دکھائے اور اس کو گڑھے میں گرا دے۔ اندھا مین وہ ابلیس۔ اور آج ایون میں کیوں نہیں، آپ کیوں نہیں، ہم سب پاک روح کے انگیز چل رہے ہیں۔ پاک روح میری اور آپ کی مدد کرتا ہے تاکہ ہم دوسروں کی مدد کریں۔ وہ ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے تاکہ ہم دوسروں کی ہیلپ کریں۔ عزیز بہن بھائیوں، اس پر تھوڑی دیر کے لیے سوچیں اور مل کر غور کریں۔ ہم ایک دوسرے کی مخالفت نہ کریں بلکہ ایک دوسرے کی مدد کرنے کی کوشش کریں۔ آئیں اپنے چرچ کو، مین مسیح کے بدن کو مل کر بچائیں۔ نہ صرف مسیحیوں کے لیے بلکہ ہر قوم قبیلے کے لیے دعا کریں تاکہ ہر ایک بچ جائے۔ اور اس کے لیے میں اور آپ مل کر کام کریں۔ آئیں آج فیصلہ کریں کہ ہم روح القدس کی مخالفت نہیں بلکہ ہم روح کے حامی ہو کر کام کریں گے۔ اور آج میں اور آپ اس بات پر غور کریں، اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرنا سیکھیں، معاف کرنا سیکھیں۔ اگر میں اور آپ واقعی یسوع مسیح کے فالوور ہیں تو صلیب کے پیغام کو کبھی نہ بھولیں۔ صلیب کا پیغام یہ ہے کہ ہم معاف کریں، محبت کریں، اس فردوس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ جو کوئی بھی صلیب کے پیغام کو سنتا ہے وہ بحال ہوتا ہے۔ صلیب کا پیغام 7 کلمات پر مبنی ہے۔ مسیح کے وہ جو 7 لفظ ہیں وہی صلیب کا پیغام ہے۔
اپنی زندگی کو بچائیں اور دوسروں کو بھی بچائیں، اور خداوند آنسو آپ کو اور آپ کے گھرانوں کو بڑی برکت دے۔ خداوند آپ کی مدد کرے، میری مدد کرے، تاکہ ہم دوسروں کی مدد کریں۔ خداوند آپ سب پہ کرم کرے، رحم کرے، اور اپنے آسمان کو کھول کے اپنی برکت کو نازل فرمائے۔ آمین۔ لیٹس پرے۔ قادر مطلق خداوند تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس وقت کے لیے اور ان لمحات کے لیے جو تو بار ہماری زندگی کے اندر بخشتا ہے۔ اس وقت میں دعا کرتا ہوں ان لوگوں کے لیے جو طرح طرح کی پریشانیوں اور مشکلات کے اندر دسے ہوئے، آج تیرے قدوس نام کے وسیلے سے وہ آزاد ہوں، بحال ہوں، تاکہ تیرے پاک نام کو عزت اور جلال ملے۔ خداوند تیرا رحم، تیرا کرم ایک ایک تیرے بیٹے بیٹی پر ٹھہر جائے۔ تو اپنے آسمان کو کھول کے اپنی برکت کو نازل فرما، اور اپنی کسی نعمت کو ہم سے فراموش نہ کر۔ ہم تجھ سے کامل محبت رکھیں اور لائق طور پر تیرے پاک نام کی تعظیم کریں۔ اپنے لوگوں کو سنبھال، ان کی حفاظت، ان کا نگہبان ہو، اور تیرا بیٹا یسوع مسیح ناصری تیرے پیارے بیٹوں بیٹیوں کی زندگی کے وسیلے سے عزت اور جلال پاتا رہے۔ تیرا رحم، تیری قدرت جتنے اس وقت تیرے سامنے جھکے ہوئے ان سب پر ہو۔ پاکستان کے تمام بشپ صاحبان، پاسٹرز، لیمن، مبشرز، ایلڈر، ڈیکن، جو بھی خداوند تیری خدمت گزاری کا کام کر رہے ہیں یا ارادہ رکھتے ہیں، انہیں حقیقی مسیحی بنا کر اپنے لوگوں میں استعمال کر۔ ہر طرح کے اس فطور کو، ہر طرح کی اس تاریکی کو، ہر طرح کے اس نا اتفاقی کو اور نا محبت کرنے والی اسپرٹ کو ان کی زندگیوں سے رموو کر، تاکہ پورے طور سے تیرے نام کو عزت اور جلال دینے والے بنے۔ خدائے قدوس، خدائے واحد، بادشاہوں کے بادشاہ، خداوندوں کے خدا، تو رحم کر، فضل کر اور بڑی برکت دے۔ ہم اس خوبصورت دن کے لیے تیرے شکر گزار، جو ہر روز آپ ہماری زندگی میں اس لیے بخشتے ہیں کہ جو ہم میں کمیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، انہیں رموو کریں، تاکہ جب تک ہم اس روئے زمین پر ہم اپنے آپ کو مکمل طور سے بہتر کر سکیں۔ مسیح خداوند تو آپ ہماری مدد کیجئے اپنے پاک روح کے وسیلے سے۔ آپ کا شکر ہو۔ ہم اس دن کو خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ آمین۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک بنے، تیری بادشاہی، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں، اور جس طرح ہم اپنے قرض دار معاف کر، تو بھی ہمارے قرض معاف کر۔ ہمیں ازمائش میں نہ لاؤ بلکہ برائی سے۔ بادشاہی، قدرت، جلال ہمیشہ تک تیرے ہیں۔ آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، پاک روح کی رفاقت اور شراکت حاضرین پر تمام مقدسین اب سے لے کر اب تک ہوتی رہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور بیل آئیکن کو پریس کریں، اور اس چینل پر بننے والی ہر ایک ویڈیو پر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملے گی۔ خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانوں کو بڑی برکت دے۔